کل میں نے اعمال صالحہ کے حوالے سے ایک گزارش کی تھی کہ عمل اس وقت نیک بنتا ہے، اس وقت صالح بنتا ہے جب اس عمل میں اخلاص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یہ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ آج امت مسلمہ اسی میں الجھ کے رہ گئی ہے۔ اسے آج تک جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوا ہے کہ عمل صالح کیا ہوتا ہے۔ کوئی شخص اپنی مرضی کی سوچ، اپنی مرضی کا عمل، اپنی مرضی کا طریقہ، اس کو عمل صالح کہتا ہے، نیک عمل کہتا ہے۔ دوسرا کوئی شخص جو ہے اپنی سوچ اور فکر کے مطابق کئی اعمال کو نیک اعمال کا نام دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی چھوٹی سی بھی کمپنی ہو نا، وہ اپنا لوگو استعمال نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں آپ نے چیز بنانی ہے بنائیں، لیکن اس کے اوپر ہمارا لوگو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فلاں کمپنی کی چیز ہے۔ لیکن دین کو ہم نے اتنا بے حیثیت سمجھ لیا ہے کہ ہر ایرا غیرہ اٹھتا ہے اور کسی چیز کو دین اسلام کا نام دے کے لوگوں میں پھیلا دیتا ہے، اور ہم ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اور اس کو ویلکم کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ اس طرح ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اللہ رب العزت کو ماننے والے لوگ دنیا میں بہت زیادہ تھے۔ یہودی مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، عیسائی مانتے تھے، اور اسی طرح مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ آپ جانتے ہیں بیت اللہ کے حج ہوتے تھے، طواف بھی ہوتے تھے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو کنڈم کر دیا اور سب کو ختم کر دیا کہ اب اللہ کے قرب کا صرف وہی رستہ دنیا کے اندر اپنایا جائے گا اور اللہ کے ہاں قبول ہوگا جو طریقہ کار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنا کوئی بنایا ہوا طریقہ اور خود ساختہ چیز اللہ کے دین کے نام پہ پیش کرے گا تو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق وہ کرنے والا بھی مردود ہے اور وہ کام بھی مردود ہے، اس کے منہ کے اوپر دے مارا جائے گا۔ اللہ کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ پنکھا آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ 22 فٹ کے گارڈر لا کے یہاں پہ لٹکا دیں، آپ کو لوگ بے وقوف کہیں گے، حالانکہ آپ نے زیادہ وزن کی چیزیں لگائی ہیں، آپ کو وہ ہوا نہیں دے گا۔ اگرچہ اس لوہے کا وزن زیادہ ہے، حجم زیادہ ہے، لیکن وہ مقصد پورا نہیں کر رہا جو اس پنکھے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے وہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے۔ آپ کو ہی پتہ ہے کہ یہاں رکوع کرنا ہے، یہاں سجدہ کرنا ہے، یہاں یہ تسبیح پڑھنی ہے، یہاں قرات کرنی ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، پاؤں کتنے کھولنے ہیں، کپڑا کہاں پہ رکھنا ہے، اور کپڑا کیسا پہننا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ سارے امور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور اپنی مرضی سے نہیں بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کی وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ یہی منصب رسالت ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس رسول کو چومنے کے لیے، اس رسول کو جو ہے وہ سیمپل بنا کے لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے نہیں بلکہ اطاعت کرنے کے لیے ہم نے رسول بھیجے ہیں اس دنیا کے اندر۔ کہ دنیا کا کوئی فرد کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی ذہین و فتین ہو، کتنا بھی اونچے مقام و مرتبے والا ہو، لیکن جہاں اللہ کے رسول روک دیں وہاں رک جائے، جہاں اللہ کے رسول کہیں کھڑے ہو جاؤ وہاں کھڑا ہو جائے۔ یہ رسالت کا منصب ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ عمل اللہ کی بارگاہ میں اس وقت قبول ہوتا ہے، پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ وہ عمل خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے
کہ اس عمل میں وہ طریقہ اپنایا جائے جو طریقہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے یا سمجھتا نہیں ہے، کرتا ہے اور اسے دین بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی ایک ٹکے کی بھی قیمت نہیں ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تھے آنکھیں سو جاتی تھی، دل آپ کا جاگتا رہتا تھا، وہی سونے کی حالت میں بھی آپ کے دل کے اندر القاء کر دی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آئے، وہ میرے سرہانے بیٹھ گئے، آپس میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے ان صاحب کی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال بیان کریں، مثال کے ذریعے ایک مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ ایک فرشتہ مثال بیان کرتا ہے، کہتے جی ایک بادشاہ ہے، اس نے ایک محل بنایا ہے اور محل کے اندر اس نے دعوت کا اہتمام کیا ہے، ایک شخص کو بھیجا ہے کہ جاؤ آپ لوگوں کو بلا کے لے آؤ کہ آج بادشاہ نے دعوت کی ہے۔ وہ شخص نکل جاتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، آواز دیتا ہے کہ آج بادشاہ نے اپنے محل کے اندر دعوت کی ہے۔ کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، اس کی بات مان کے اس محل کے اندر آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ویسے ہی ہوگا، وہ اس کی بات پہ توجہ نہیں دیتے اور وہ اس دعوت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے لعلہ لا یفہم، اس کو ذرا کھول دیں، مثال کو اس کی وضاحت بھی کر دیں، ہو سکتا ہے کہیں انہیں سمجھ نہ آئے۔ پھر وہ فرشتہ مثال بیان کرنے والا اس مثال کو کھولتا ہے اور کہتا ہے وہ جو محل ہے وہ جنت ہے، اور اس محل کو بنانے والا اللہ رب العزت ہے، اور اس محل کی طرف دعوت دینے والے، اس جنت کی طرف بلانے والے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ محمد فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان معیار ہیں۔ فرق وہ جو ترازو کے اندر ایک کانٹا ہوتا ہے جو وزن بتاتا ہے کہ کس طرف وزن جا رہا ہے، اس کو فرق کہتے ہیں، یا سر میں نکالی ہوئی مانگ جو سر کے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، اس کو فرق کہتے ہیں۔ محمد فرق بین الناس، قیامت تک اب معیار حق اور باطل کو جاننے کا، صحیح اور غلط کو جاننے کا اور کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، اور کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف اگر کوئی معیار ہے حق اور باطل کو جاننے کا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز آپ کے اوپر پیش کی جائے گی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ مور لگائیں گے وہ اللہ کا دین بنے گا، وہ عمل صالح بنے گا۔ پھر آگے انہوں نے مزید اس کی وضاحت کی کہ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ۔ اللہ نے یہ رہتی دنیا تک قاعدہ بنا دیا ہے کہ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ میرے قابل احترام بھائیوں، ہم رمضان میں بہت نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تڑپ رکھتے ہیں کہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ کر لیں، لیکن اس میں یہ بات ملحوظ خاطر رکھیں کہ یہ ازالہ اس صورت میں ہوگا جب آپ کا اور میرا کیا ہوا عمل اس کے اوپر اللہ رب العزت کے لیے اخلاص ہوگا اس عمل کے اندر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس عمل کے اندر شامل ہوگا، تو پھر وہ عمل جا کے نیک عمل بنے گا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ساری انسانیت خسارے کے اندر ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اعمال صالح کیے۔ اعمال صالح ضرور کیجئے اور بڑھ چڑھ کے کیجئے، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کیجئے، لیکن کبھی یہ بھول نہ جائیے کہ عمل صالح اس وقت بنے گا جب اس میں محمد رسول اللہ کا طریقہ شامل ہو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔